الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرمایا گیا ہے اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اسے ایک خزانہ امانت کے طور پر دو تو وہ تم کو لوٹا دے، اور کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کو ایک دینار امانت دو تو وہ تم کو واپس نہ کرے، مگر یہ کہ تم ہر وقت اس کے سر پر کھڑے رہو، اس لیے کہ وہ کہتی ہیں ان پڑھوں کے بارے ہم پر کوئی الزام نہ ہوگا، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتی ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے جہاں اہل کتاب کو مخاطب فرمایا، یہاں امانت کے حصے میں بھی ارشاد فرمایا، اور یہیں متصل آیات میں گزشتہ آیات میں قرآن کریم نے ان کا اللہ کی عبادت کرنے اور عمل صالح اختیار کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ اہل کتاب ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے یہ توفیق بخشی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی نہ صرف سننا نصیب ہوا بلکہ اس پر ایمان لائے۔ اور اہل کتاب ہونا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ تمام جو سابقہ شریعت ہے وہ منسوخ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بلکہ یہاں تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی ہے اس میں یہاں تک کے حالات ملتے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا بڑے حضرت جی کا بیان بھی ہے کہ انبیاء سابقہ سے متعلق جو قبور منسلک کی جا رہی ہیں یا مزار مبارک منسلک کیے جا رہے ہیں، ان پر تحقیق کریں تو ان کی حقیقت نہیں ملتی کہ وہ شریعت کے حصے تو ہیں، لیکن ظاہری پہلوؤں میں بھی کوئی ایسا حصہ سلامت نہیں ہے کہ جہاں کسی سے منسوب کیا جا سکے مدفن کے حوالے تک۔ بیت اللہ شریف مطاف گرد و پیش آپ فرمایا کرتے تھے کہ بے شمار انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہاں وہ دفن ہیں، اور جب اہل کتاب کی بات آئے گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس فرمان کو ان حصوں میں لیا جائے، جیسے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ، کہ ایک ایسے بھی اہل کتاب جنہیں ایک خزانہ یعنی کثیر تعداد جو روپیہ پیسہ ہے، زیور ہے، جو بھی ہے، مالیت دی جائے امانت کے طور پر تو وہ بعین ہی لوٹا دیتے۔ بالعموم انسانی مزاج اس پر کئی جگہوں کئی پہلوؤں میں بحث ہوتی ہے، لیکن جب کلی معنوں میں بات آئے گی تو یہ جو حصہ بیان فرمایا جا رہا ہے وہ خوشبخت ہستیاں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نصیب ہوا۔ ان آیات کی شان نزول میں سایہ کریمہ کے دونوں حصوں میں، جہاں امانت داری ہے یا جہاں خیانت ہے، دونوں حصوں میں شان نزول میں واقعات بھی درج ہیں، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے انہی واقعات کے نقطہ نظر میں بھی کہ وہ اہل کتاب جو حق کے متلاشی یا حق پر عمل کرنا چاہتے، انہیں اللہ کریم نے توفیق بخشی کہ وہ اسلام لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ اب وہ حصہ جو نور ایمان کا ہے، ایمان نصیب ہونا صرف بات رکتی نہیں ہے، جیسے ایمان کے ساتھ عبادات منسلک ہیں، اسی طرح جو اثرات ہیں
نور ایمان امانت دار کر دیتا ہے۔ بندہ ایماندار ہوتا ہے تو وہ امانت دار بھی ہو جاتا ہے، چونکہ ایمان بھی ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا عہد ہے جس کی ابتدا یوم الست سے ہے، اور پھر بلوغت میں آ کر جو اس کا اپنا فیصلہ ہے، یہ سارے وہ حصے ہیں جو عہد ہے۔ تو عہد وفا کرنا یہ بھی صاحب ایمان کے حصے میں ہے، اور جہاں بے ایمانی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ یہ کوئی کہے نا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا بہت کچھ ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے ہی حق چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کی بات کی جاتی ہے تو پھر دنیا کا جو آسائش کا پہلو ہے، اختیار کا پہلو ہے، یا تعریفی حصے ہیں، ان تمام میں جو دولت ہے اس کی بڑی مرکزی حیثیت ہے۔ اور یہاں جو مثال دی گئی ہے امانت داری کی، تو اس میں امانت داری بھی ہے اور عہد کی پاسداری، دونوں پہلو داخل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی صاحب ایمان دنیا میں رہتا ہے تو وہ دنیا کا ہو کر نہیں رہتا، دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن جب بے ایمان کو دیکھیں کہ وہ کیسے رہتا ہے تو وہ دنیا کا ہو کر رہ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ دنیا کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ صاحب ایمان کو اللہ جل شانہ کی ذات پر جو یقین ہے وہ اسے لالچ میں نہیں ڈوبنے دیتا۔ حلال حرام، اپنا پرایا، حق ناحق، وہ یہ ضرور دیکھتا ہے اگر کسی کا پیسہ ہے، کسی کی دولت ہے، کسی کا خزانہ ہے تو وہ امانت ہے۔ اسی طرح آپ جو یتیم کی وراثت ہے اس سے متعلق آیات کریمہ دیکھیں کہ ان سے متعلق ان کا سنبھالنا، اس کی احتیاط کس درجے کی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اور اس کی احتیاط نہ کرنے پر وعید جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی ہے سزا کی۔ تو جب اللہ پر توکل ہوتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میری احتیاج اللہ نے پوری فرمانی ہے۔ یہ دنیا سبب کے تحت ہے، وہ اسباب کا مالک ہے، وہ سبب پیدا فرما دے گا۔ جب وہاں بے یقینی آتی ہے تو پھر جو کوشش ہم کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے یا دنیا کے استحکام کے لیے، وہ دنیاوی اور فانی حصے ہی ہوتے ہیں جن پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا مقام دولت کا ہے، روپے پیسے کا ہے۔ قدیم زمانے سے آج تک اگر ہم دیکھیں تو بے شک جنگ و جدل ہوئی، لیکن یہ جو خزانہ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت رہی، یعنی وہ حصہ جس سے انسانی ضروریات کی تکمیل یا باہم لین دین ہوتا ہے، اس کی انتہائی اہمیت رہی، بھلے وہ جنس کی صورت میں رہی، بھلے وہ سونے چاندی کی صورت میں رہی، بھلے وہ آج کا جدید دور ہو۔ تو اختیار، صاحب اختیار کا اختیار تک پہنچنا اور اختیار پر رہنا، ان تمام حصوں میں اس حصے کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو جو دین سے دور ہوتا ہے وہ لالچ میں ڈوبتا ہے، اور لالچ کے ڈوبنے میں یہ پہلا حصہ سامنے آ جاتا ہے کہ دولت دنیا اسے متاثر کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آسائش کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دولت دنیا کا نعم البدل جو کیا جا سکتا ہے یا تبدیل کیا جا سکتا ہے یا خریدا جا سکتا ہے، یہ استطاعت ہی دولت سے آتی ہے۔ تو یہاں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اسے ایک خزانہ امانت کے طور پر دو تو وہ تم کو لوٹا دے، اور فرمایا اور کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کو ایک دینار، ان تامنوا بدینار، ایک دینار امانت دو تو وہ تم کو واپس نہ کرے، فرمایا مگر یہ کہ تم ہر وقت اس کے سر پر کھڑے رہو، یعنی واپس لینے کے لیے تم اس پر دباؤ جب تک نہ ڈالو، یا اسے وہ تنگی محسوس نہ ہو یا سختی نہ کرو، تب تک وہ واپس نہیں، یعنی وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ایک دینار بھی مجھے ملا ہے یہ میں واپس نہ کروں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور فرمائی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں نہ، امیین ان پڑھوں کے بارے ہم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔
اب یہ جو یہود تھے خاص کر کے، یہ غیر یہود کو یہ کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں، جاہل لوگ ہیں، سارا علم تو ہمارے پاس ہے، اور ان کا حصہ جو ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی ہمارے مذہب کے باہر جو کوئی ہے اس کے حقوق ہیں ہی نہیں، اور جیسا ہم چاہیں یا جو ہم پسند کریں وہ ہم کرتے جائیں، اس کی ہمارے لیے کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ جیسے کہتے تھے نا کہ آخرت کی زندگی میں ہمیں عذاب نہ ہوگا، ہم وہاں بھی آسائش میں ہوں گے، اگر کبھی کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا جس کا حساب ہو تو بہت کم سزا ہوگی۔ یہ بھی ان کی اختراع تھی۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پر کسی کا کوئی الزام نہیں ہے۔ ساری دنیا کے جو ضابطے اور اصول ہیں اس میں ایک مذہب سے ہٹ کر تو ہے نا، مذہب کے حوالے سے دیکھنا، ہم بحیثیت مسلمان ہمارا دیکھنا ہی دین اسلام کے نقطہ نظر سے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے نقطہ نظر سے بھی اعلیٰ روایات یا جنہیں بیسٹ نوم کہتے ہیں، یعنی انسانی معاشرے میں اچھائی کا جو معیار ہے یا جو اصول ہیں، آپ انہیں غور فرمائیں، وہ سارے وہ حصے ہیں جو اسلام بیان فرماتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی ضابطہ انسان کا بنایا ہوا اس درجے کا نہیں ہو سکتا کہ اس میں انسانیت کی فلاح ہو۔ وہ ذات سے نکل کر سوچنا بڑا محال ہے، لیکن کل انسانیت کی بھلائی کی جب بات آتی ہے تو وہ عطا جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت عالی تک کتنی مخلوق مستفیض ہوئی کلام ذاتی سے، کتنی مخلوق کو انبیاء اور رسول کی معیت نصیب ہوئی، کتنے سوالات آئے ہوں گے، کتنے جوابات آئے ہوں گے، کتنی عملی زندگی جو ہے اللہ کے مقرب ہستیوں کی وہ دیکھنا نصیب ہوئی ہوگی۔ تو وہ جو انسانی عظمت کے اصول ہیں، جو اچھی روایات ہیں، جو بالعموم معاشرے میں مانی جاتی ہیں، مثلا کسی کا حق زبردستی چھیننا، کسی کا حق ضائع کرنا، اسلام ہمیں منع فرماتا ہے، قرآن منع فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ اسے آپ دنیاوی قوانین میں لے جائیں، جو اسلام کو نہیں مان رہا، انکار کر رہا ہے، اس معاشرے میں بھی پوچھ لیں تو وہ اس کے خلاف بات آئے گی کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ حقوق و فرائض کی تقسیم جو اللہ نے دی ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جب بات آتی ہے تو یہ بڑی واضح بات سمجھ آتی ہے کہ صاحب ایمان وہ امانت دار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں آپ نے بیان فرمائی، جس میں یہ 4 خصلتیں ہیں، فرمایا وہ پکا منافق ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اسے امانت دی جائے اور وہ اس میں خیانت کر دے۔ اچھا، جب خائن ہوگا تو کاذب بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ پھر جھوٹ بولے گا، اپنے لیے جواز کرے گا۔ ایسی بری شے ہے یہ جو خیانت ہے کہ یہ پھر جھوٹ جو ہے اس تک پہنچاتی ہے۔ اب یہ سارا کیا ہے؟ یہ وعدہ خلافی ہے، اپنے عہد سے ہٹ جانا ہے، یعنی جو بات طے کی وہ پوری نہ کی۔ اب یہ تینوں حصے ایسے متصل ہیں، امانت، اس میں خیانت، خیانت کے لیے جھوٹ۔ اب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جو اس نے عہد کیا ہے وہ بے وفائی کر رہا ہے، اپنا عہد توڑ رہا ہے، نبھا نہیں رہا۔ یہ تینوں وہ خصلتیں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافقت کی نشانیاں ہیں، وہ منافق ہے جس میں۔ اور چوتھا حصہ جو آپ نے فرمایا، بعض روایات میں یہ 3 حصے ہیں اور بعض میں چوتھا حصہ بھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب وہ غصے میں ہو یا کسی سے اس کی تلخی ہو تو وہ جو برے الفاظ ہیں ان کا استعمال کرے، یعنی گالی گلوچ کر رہا۔
اور فرمایا جس میں یہ 4 خصلتیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اور ان 4 میں سے فرمایا ایک بھی کسی میں ہے نا اتنا اس میں منافقت کا اثر ہے جب تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ دین اسلام کے مقابل آ کر بات کی جا رہی ہے، اور جن کا مقابل آنا ہے انہیں 1 دینار کا جو ہے وعدہ وفا کرنا یہ بھی نصیب نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے اندر اتنا لالچ پیدا ہے۔ اور جس صاحب کتاب کو ایمان لانا نصیب ہو رہا ہے ان ہستیوں کا معیار یہ ہے کہ خزانہ بھی انہیں دے دو، وہ اس میں امانت دار رہیں گے، اپنی بات کا جو ہے وہ پاس کریں گے، بے ایمانی نہیں کریں۔ اچھا، جب اسی پہلو کو آپ دیکھیں تو یہ صرف شان نزول میں وہ امانت تو نہ تھی، یقیناً شان نزول میں وہ ایک موقع اللہ کا فرمان، لیکن یہ اس موقع پر بات رکتی تو نہیں ہے۔ تو اسے جب آپ بعید حصوں میں دیکھیں گے تو یہ ایک اصول ہے۔ آج بھی مسلمان کا صاحب ایمان کا شیوہ کیا ہے؟ امانت دار ہو، سچ بولتا ہو، عہد جو ہے اسے نبھائے، اور ہر صورت بات اس کی لگاؤ کی آئے یا بات اس کے جھگڑے کی یا پریشانیوں کی آئے، ہر حصے میں اس کا رجوع اللہ کی طرف۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان 4 حصوں میں جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا جو معیار زندگی ان اصولوں کے تحت وہ کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ امانت داری آپ لین دین میں دیکھ لیں، افزانہ ہے نا، آپ کسی سے کوئی شے خریدتے ہیں تو آپ اس کے افزانے میں دیتے ہیں۔ قدیم جنس کا تبادلہ ہوتا تھا، مختلف جانوروں اور مختلف دوسری صورتیں ان میں، پھر سونا چاندی ان میں تبادلہ ہوا، پھر آج کا جو روپیہ ہے یا یہ جو لین دین ہے ان میں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک تبادلہ ہے، ایک شے دی جا رہی ہے اور دوسری شے لی جا رہی ہے۔ جو دے رہا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ خالص ہو، جو دے رہا ہے کہ خرید رہا ہے، اور جو فروخت کر رہا ہے کیا اس کے ذمہ نہیں ہے جہاں وہ اپنا پورا حق لے رہا ہے وہاں جو معیار طے ہے یا جو مقدار طے ہے وہ پوری ہو؟ تو آپ اپنے بازاروں میں چلے جائیں، اپنے لین دین کو دیکھ لیں، اپنی وراثت کی تقسیم دیکھ لیں، آمدن کے ذرائع اور اس آمدن کی جو تقسیم ہے اس کو دیکھیں، اپنی چاہتیں اور اپنے الفاظ دیکھیں۔ بڑا فاصلہ آ گیا ہے۔ کیوں یہ فاصلہ آ گیا؟ اس لیے فاصلہ آ گیا ہے کہ ہم نے تکیہ دنیا پر کر لیا ہے۔ یہ بندے مومن کا شیوہ یا مقام نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے حضور شان ربوبیت کا اقرار اور عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کیا ہوا یوم الاسر، جہاں انبیاء علیہ السلام نے عہد دیا اللہ کو، وہاں تمام ارواح نے اللہ کے حضور یہ عہد دیا۔ پھر یہ جو کلمہ نصیب ہے یہ اعزاز ہے ہمارا، اللہ کی عطا ہے ہم پر، یہ ہمارا بہت بڑا اور بنیادی اقرار اور عہد ہے، اور مخلوق ہوتے ہوئے یہ عہد ہم کر رہے ہیں رب العالمین سے جو عالمین کا پالن ہار۔ اپنا ہم پلہ جو ہے وہاں بدعہدی جو ہوتی ہے وہاں کے مسائل نہیں جان چھوڑتے، اور یہاں خالق سے بدعہدی جو کر رہا ہے اس کی صورتحال کیا ہو؟ تو ایمان جو ہے اس کی عظمت ہے، اس کی عطا ہے کہ وہ بندہ امانت دار ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا۔ بے ایمانی جو ہے
وہ خیانت کا ارتکاب جو ہے اس تک پہنچاتی ہے۔ تو اپنی زندگیوں، اپنے معاملات کو یہ ہمہ وقت جائزہ بھی لیتا رہنا چاہیے، اور جہاں غلطی ہے اسے نکال باہر کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ لوگ نیک کہیں، اس لیے کہ جس کا حکم ہے وہ شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس کے حضور جواب دہی ہے، ہر حصہ اس کے حضور پیش ہوگا۔ ایمان کے ساتھ عبادات، پھر عبادات میں محنت و مجاہدہ، تکمیل فرائض کے بعد جو عبادات اللہ کے قرب اور رضا کے لیے ہیں وہ اتنی اسے پسند ہیں، اتنی اسے پسند ہے، وہ فرماتا ہے میں آنکھیں، زبان، ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں اس کا۔ یعنی فرائض کی تکمیل کے بعد اللہ کے قرب و رضا کے لیے جو عبادت ہے اس سے بندہ فنا فی اللہ کی کیفیت جو ہے وہ اسے نصیب ہوتی ہے۔ ہم دنیا کی فنا و بقا کا اصول دینی حصوں میں لاگو کر کے اگر سمجھیں تو یہ درست نہیں ہے۔ جو دینی حصوں میں فنا ہے اصل یہ بقا ہے۔ فنا وہ اس شے کی فنا ہے، جیسے آپ یہی سونا چاندی لے لیں، اس کو ابالا جاتا ہے، تاپا جاتا ہے، میل چڑھ آتی ہے تو اصل میں جلی کیا؟ میل جل گئی، لیکن حدت تو سارے میں سے گزری، لیکن وہ کھرا ہو۔ تو وہ جو تاپا گیا اس کو، سونے کو، وہ تو اس کو نکھارنے کا سبب ہو۔ تو جب بات آتی ہے فنا فی اللہ کی تو پھر وہ جو محنت و مجاہدہ ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات صاف ہو گئی، اور یہ حقیقت ہے کہ ذات تو ہے اللہ کی، کسی ذات کا کوئی وجود، کوئی حقیقت ذاتی حیثیتوں میں نہیں ہے جس کی جو حیثیت یا وجود یا بقا ہے وہ اللہ کریم کی عطا سے ہے۔ یہ بڑی حتمی بات۔ اگر کسی کی بقا ذاتی ہو تو پھر رہے نا، پھر فنا کیوں ہے؟ اصول کل من علیہا فان، ذاتی کوئی حیثیت کسی کی نہیں، اشیاء نہیں، جو خلق ہے اس نے فنا ہونا۔ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ زیادتی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں ان پڑھوں کے بارے ہم پر کوئی الزام نہ ہو۔ بھائی یہ فیصلہ، یہ حکم تم نے کہاں سے لے لیا کہ بے ایمانی کو عبادت کا درجہ دے رہے ہو؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ وہ تحریف جو اللہ کریم کے کلام میں انہوں نے کی، جو آمیزش کی، اسے انہوں نے مذہبی درجہ دیا، لیکن اللہ کریم نے تو کوئی حکم ایسا نازل نہیں فرمایا۔ جس طرح بنیاد ایمانیات خبر ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ، ہر نبی اور رسول نے مخلوق کو یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرے حصے میں اس متعلقہ شریعت کی جو بات ہے اور اس کا جو اللہ کریم نے جو اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے، دوسرے حصے میں وہ حصہ داخل ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں وحدانیت باری تعالیٰ، اور یہ بنیاد ہے۔ اسی طرح میں نے بات کی کہ اچھی جو روایت یا اصول اور ضابطے ہیں، کسی شریعت میں بھی یہ جائز نہ تھا کہ کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ ناحق چھین لیا جائے، اور یہ اتنی پختہ اصول اور ضابطے ہیں کہ عمومی انسانی زندگی نے مانا ہے، وہ مجبور ہے ماننے کو، بھلے وہ حق کا انکار کر رہی ہے، لیکن اصول ماننا اس کی مجبوری ہے، چونکہ اچھے اصول ہیں ہی، یہ انکار ہو نہیں سکتا۔ تو وہ کیسے یہ اپنا حق سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہے؟ یعنی جو ہم جانتے ہیں وہی جاننا ہے، اور وہی علم ہے، اور وہی حقیقت ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو انکار کر رہا ہے وہ تو ان پڑھ اور جاہل ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے حقوق نہیں ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ آج بھی اسی اصول کے تحت
جو لوگوں کو اور مخلوق کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس میں بھی یہی بات جو قرآن کریم خان فرما رہا ہے نا کہ ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی حق سمجھا جا رہا ہے اپنا ماننا اور رہنا، اور فرمایا اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ظالم کو ظلم کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی؟ بڑے بڑے ظالم اور جابر جب اپنی بات آتی ہے نا تو پھر چیخ رہے ہوتے ہیں، اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوتا کہ پھر اپنی باری جو ہے وہ حوصلے سے نبھا لیں، اپنی باریوں پر پھر چیختے ہیں۔ اب ان تمام حصوں میں جہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، وہاں تدارک میں جو حق ہے اس پر عمل کرنا، صرف یہ نہیں ہے کہ غلطی کو غلط کہہ دیں یہ کافی ہے، نہیں، جہاں غلطی کو غلط کہنا ہے وہاں صحیح کو صحیح بھی کہنا ہے اور صحیح پر عمل کرنا ہے۔ یہ دارالعمل ہے۔ ہم زندگی کے معاملات میں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہیں ہاں میں کاروبار جو ہے وہ کرتا ہوں، یعنی سوچ میں، ہاں میں لین دین کرتا ہوں، ہاں میرے یہ ذریعہ آمدن ہے، اور کر کچھ نہ رہو، اور یہ گمان کسی نے کیا ہے کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو اس اصول کو، جس سے وہ رزق جو اللہ نے تمہارے حصے میں مقرر فرمایا وہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں سمجھ آ رہی ہے، اور جب دینی احکامات پر عمل کی بات آئے، عبادات کی بات ہے، تو ہاں مانتا ہوں اچھا ہے لیکن کرو نہیں اور اس کے خلاف جاؤ، تو اس کو درست کیسے ہم کہیں؟ تو جہاں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ بھی لیں، اپنی عادات، اپنے جو معاملات ہیں ان کی نگرانی کریں کہ وہاں غلطی نہ ہو، وہاں یہ بھی کوشش کریں کہ کم از کم ایک معاشرے کی تشکیل ہو، اور اس معاشرے کی تشکیل میں ہمارا جو اختیار یا ہمارے پاس جو موقع اور ذریعہ ہے وہ اپنا گھر ہے۔ اپنے گھر میں یہ انداز، یہ پہلو کہ جب میاں بیوی یہ اختیار کریں گے، یہ باریکی سمجھیں گے، تو اولاد کی تربیت ہو رہی ہوگی۔ اب وہ اولاد جس کی تربیت اس معاملے پر ہوگی وہ آخر خاندان کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یعنی اگر میں یہ خیال کروں کہ کسی کا چچا ہے یا کسی کے آگے پھوپھیزاد جو رشتے ہیں، یا آپ خالہ ماموں، اس طرح بھی چلے، تو وہ پہلے ایک گھر یا ایک ماں باپ کی اولاد تھے، پھر آگے گھر بنے اور رشتے آئے، اور خاندان پھر کہاں سے بنتا ہے؟ تو جب خاندان کی بات آتی ہے تو انسانی معاشرہ اسی اکائی پر تو اس کا انحصار ہے کہ جہاں اس اکائی کی بات آتی ہے، وہاں جہاں یہ افراد میں اکائی بدلتی ہے تو وہی تو انسانی معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو بنیاد ہے اپنی ذات سے اختیار کرنے کا، یہ انسانی معاشرے میں بہتری کا سبب ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، انہیں چھوٹے بڑے کا احساس ہوگا، حقوق و فرائض جانتے ہوں گے، غلطی اور گناہ اور اس سے بچنا یہ ترغیب ہوگی، نیکی کی جو ہے وہ ان کو وہ ترغیب ہوگی، اس سے گناہ سے بچیں، اور نیکی کی ترغیب ہوگی کہ ہم نے عمل کرنا ہے، تو پھر یہی تو ایک بنیاد ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جسے آپ صدقہ جاریہ جانیں۔ جب تک وہ عمل جاری رہے گا اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ جو محرک ہے اس تک بھی پہنچتا رہے گا۔ جو عمل کر رہا ہے اس کا بھی گھٹتا نہیں ہے، لیکن جو سکھا گیا، راہ دکھا گیا، اسے بھی اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ تو صرف ان حصوں کا سننا مقصود نہیں ہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، اجر اور ثواب ہے۔ قرآن کریم کا کوئی پہلو جس سے آپ کو منسلک ہونا نصیب ہو وہ بابرکت ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا یہ مقصد حیات ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، غلطی اور کوتاہیاں گناہ معاف فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ یہ اصول اور ضابطے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے اس کی عملی صورت ہو ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔